السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مسلمان اگر جس چیز کا ارادہ کر لے تو اس چیز کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ارادہ پختہ ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور کسی قسم کی جو ہے خرافات نہ ہو، تو مسلمان کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کو اور مسلمان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں علامہ اقبال، جن کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے اور امت کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ہر جگہ پھیلانے والے، اور بلکہ یوں کہوں کہ جن کی روحیں بالکل مردہ ہو چکی تھی، ان کی مردہ روحوں کو زندہ کرنے والے علامہ اقبال کا ایک شعر آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ نے یہ شعر بارہا علماء کی زبانی سنا ہوگا، بڑے بڑے علماء اپنے جلسوں کے اندر بولتے ہیں، اور بہت سارے خطیب مسجدوں کے اندر یہ شعر آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اش اش کرنے لگیں کہ واقعی اتنا بڑا راز ہے جس کو دیکھ کر کے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا۔ تو آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر اس کا راز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر تھوڑی سی تفصیل بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ لاہور کے شاہ عالم چوک میں ایک ایسی مسجد واقع ہے جسے صرف ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک رات میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کی اتنی قلیل وقت میں تعمیر کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ واقعہ اتنا انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس مقام سے ایک مسافر کا گزر ہوا۔ وہ پکا نمازی تھا، اور اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو اس آدمی نے کیا کیا، یہاں نماز ادا کی، جبکہ یہ پورے کا پورا علاقہ اس وقت ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا، اور یہاں پر اکثر و بیشتر غیر مسلم رہا کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے اور آ کر کے یہاں نماز پڑھنے لگا، تو ان کو یہ برداشت نہ ہوا، اور ان لوگوں نے وہاں پر افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ سارے جگہوں سے جتنے بھی غیر مسلم تھے سب نکل کر آ گئے، اور ان لوگوں نے پورے علاقے کو قبضہ کر لیا، اور وہ وہاں پر جو ہے شور و غوغا کرنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا، اور وہاں جو غیر مسلموں کا موقف تھا کہ اس جگہ پر مندر تعمیر ہوگا، اور جبکہ مسلمان اس بات پر بضد تھے کہ یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے وکیل نے انہیں تجویز دی کہ اگر وہ یہاں صبح فجر سے پہلے مسجد تعمیر کر لیتے ہیں تو کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ تو بس یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو خیر یہ ہے کہ مسلمانوں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں ہمیں کچھ بھی کر کے آج ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ راتوں رات مسلمان وہاں پر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کے اندر چونکہ ایمان کی ایسا نہیں کمی ہوتی ہے، بس ان کو جگانا اور ان کو سمجھانا ہوتا ہے۔ ایک مولانا تھے، انہوں نے کیا کیا، بیان کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر بنے گا، اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی کوشش کی اور محنت کی تو آج رات میں ہم لوگ مسجد تعمیر کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے کے سارے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا، اور جو ہماری ماں بہنیں ان لوگوں نے کیا کیا، پوری رات مشکیزیں بھر بھر کے پانی لاتے رہیں اور وہ ان کو دیتے رہیں، اور جتنے بھی اس علاقے کے مستری لوگ تھے اور جتنے بھی مزدور تھے سب وہاں پر آ گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے چلے جاتے تھے، لکڑی کا کام کرنے والے لکڑی کا کام کر رہے تھے، اور جو تعمیر کا کام کرنے والے تھے وہ تعمیر کا کام کر رہے تھے، اور جو خواتین تھیں ان لوگوں نے کیا کیا، اپنا جو بھی روپیہ پیسہ جمع کر رکھا تھا وہ سارے کا سارا لا کر وہاں پر رکھ دیا۔ جس چیز کی جو ضرورت پڑتی رہی وہ لوگ لاتے رہے، اور آخر کار یہ ہوا کہ ایک ہی رات میں وہ مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اور جب صبح میں جج کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور کہا گیا کہ آپ وہاں چل کر دیکھیں وہاں کیا ہے، جب جج نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ جہاں پر کل رات تک کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج صبح اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ اس جذبے کو دیکھ کر، ان کے ایثار کو دیکھ کر، ان کی قربانی کو دیکھ کر اور ان کے بلند حوصلوں کو دیکھ کر جج نے کہا کہ اب میں فیصلہ دینے کے لیے مجبور ہو چکا ہوں۔ جج نے زور سے پیغام
حکم دیا اور کہا کہ آج میں فیصلہ دے رہا ہوں کہ یہ جگہ ہے یہ مسجد کی ہی جگہ ہے اور یہاں پر مسجد ہی تعمیر کی گئی ہے اور مسجد کا ہی حق رہے گا، تو لہٰذا اس نے فیصلہ مسجد کے حق میں سنا دیا اور مسلمانوں کے حق میں سنا دیا۔ یہ مسجد 1917 عیسوی میں مطلب 1917 عیسوی میں تعمیر کی گئی اور اس کا نام جاننے کیا رکھا گیا؟ اس کا نام رکھا گیا مسجد شب بھر، یعنی ایک رات میں بنائی ہوئی مسجد رکھا گیا۔ یہ مسجد 3 مرلے کے رقبے پر تعمیر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، اب میں نے علامہ اقبال کا نام کیوں لیا تھا اس کی وجہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ علامہ اقبال کو جب تیسرے روز اس مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو آپ یہاں تشریف لائے اور بہت خوش ہوئے، اور آپ نے جب دیکھا اور پوری کہانی لوگوں سے سنی، لوگوں نے پورا واقعہ سنایا کہ یہاں پر کیا کیا ہوا، تو جب ساری باتیں سننے کے بعد آپ نے پھر یہ شعر لکھا تھا اور کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی پہ آ جائے تو ایک رات میں مسجد تو تعمیر کر سکتا ہے، مگر پوری زندگی میں وہ اپنے پرانے پاپی من کو نمازی نہ بنا سکا۔ یہ بہت بڑے افسردہ ہونے کی بات ہے اور افسردہ خاطر ہونے کی بات ہے میرے بھائی۔ اس مسجد کا آپ دیدار بھی کریں جو ایمان کی حرارت والوں نے ایک رات میں بنا کر کھڑی کر دی۔ لیکن میرے بھائی ایک بات بتا دوں کہ مسجدیں بغیر نمازیوں کے یہ مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک آپ اس میں نماز کے لیے نہیں جائیں گے تب تک یہ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اور جو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، میں ایک اور فوٹو آپ کو نیچے دکھا رہا ہوں۔ اس میں ایک بھائی ہے جو کہ نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، بس منڈی ہے اور اس کے بدن کا نیچے کا کچھ حصہ باقی ہے۔ سمجھ لیں ایسی سچویشن اور ایسی خطرناک حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آ رہا، لیکن آج اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، پیر عطا فرمائے ہیں، اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمائی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں تو واقعی ہم اس کے نافرمان بندے کہلائیں گے۔ میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو سن کر اور اس پوری ہسٹری کو سن کر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں اب اپنے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے اور ہمیں خود بھی نمازی بننے کی کوشش کرنا ہے۔ میں نے بے شمار ویڈیو ایسے دیکھے ہیں کہ جن میں ہمارے کچھ ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہوتے، وہ پیروں سے چل نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا